بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں کم کیوں کی؟ وزیراعظم نے وجہ بتا دی، کہا زیادہ ٹیکس اکٹھا کرنے کی وجہ سے پیٹرول کی قیمت میں کمی کی، قوم سے وعدہ کیا ہے کہ شہری جتنا ٹیکس دیں گے وہ اپنے نچلے طبقے پر لگاؤں گا، حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں، سب کو نوکریاں دیں، مارچ کے آخر تک پنجاب کے تمام خاندانوں کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا۔ فواد چودھری نے پی کا آرڈیننس واپس لینے کا اشارہ دے دیا، کہتے ہیں حکومت موجودہ پی کا آرڈیننس واپس لینے کے لیے تیار ہے۔ چودھری پرویز الہی کو پی کا قانون کے لیے مینڈیٹ دے دیا، جوائنٹ ایکشن کمیٹی 90 دن میں تجاویز لے آئے، اعتراض نہیں، پرویز الہی سفارشات منظور کر لے، حکومت بھی ہاں کر دے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے عدم اعتماد کے لیے اگلے 2 دن اہم قرار دے دیے، کہا تحریک عدم اعتماد اگلے 48 گھنٹے میں لائی جائے گی، ہمارا انحصار انفرادی ارکان پہ ہے، حکومتی اتحادی جماعتوں پر نہیں، عدم اعتماد کی تحریک کی 100% کامیابی کا یقین ہے۔ اپوزیشن نے اسمبلی اجلاس بلانے کی تیاری کر لی، 100 ارکان سے ریکوزیشن پر دستخط بھی کرا لیے۔ پنجاب میں دمادم مست قلندر ہوگا، عمران خان کی الٹی گنتی شروع ہو گئی، عدم اعتماد کا وقت آ چکا، بلاول بھٹو کے گھوٹکی سے وار، کہا جمہوری حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو اب جانا ہی پڑے گا۔ پیپلز پارٹی کا مارچ رحیم یار خان پہنچ گیا، کارکنان نے رکاوٹیں ہٹا دیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کی وزیر اعلیٰ سندھ کو رکاوٹیں ہٹانے کی یقین دہانی۔ کنڈیاری میں تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے کارکن آمنے سامنے، جیالوں نے پی ٹی آئی قافلے کا راستہ روکا، حکومت کے خلاف نعرے لگائے، پولیس کی مداخلت کے باوجود راستہ نہ دیا، تحریک انصاف کارکنان اپنا حصار بنا کر گاڑیاں نکال کر آگے بڑھ گئے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ایرانی فضائیہ کے سربراہ کی ملاقات، باہمی دلچسپی، تعاون اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو، علاقائی استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور، دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں مزید تعاون بڑھانے پر اتفاق، ایرانی فضائیہ کے کمانڈر کا پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کا اعتراف۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سیکیورٹی امور سے متعلق اجلاس، آرمی چیف کی شرکت، قومی سلامتی امور سے متعلق گفتگو، خطے کی صورتحال اور عالمی سطح پر حکمت عملی پر بھی مشاورت۔ یوکرین کے شمالی، مشرقی اور جنوبی علاقوں میں شدید لڑائی، روسی فوجیوں نے یوکرین کے شہروں خارکیو اور خیرسون کو نشانے پر رکھ لیا، خارکیو میں پولیس کوارٹر اور یونیورسٹی کی عمارت سے میزائل حملے میں 4 افراد ہلاک۔ یوکرین اور روس کے درمیان آج امن مذاکرات کا دوبارہ آغاز، یوکرین میں پھنسے پاکستانیوں کا انخلا مکمل نہ ہو سکا، خوف اور دہشت میں زندگی گزارنے پر مجبور۔ اور پاک آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز کی ٹرافی رونمائی کر دی گئی، دونوں ٹیموں کے کپتانوں نے ٹرافی کی ہمراہ تصاویر بنوائیں، پاکستان اور آسٹریلیا 2 روز بعد میدان سجائیں گے، ٹیسٹ سیریز کے لیے کینگروز اور شاہینوں کا پریکٹس سیشن جاری۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں سہرش زہیب۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی کسی بھی خبر کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں bolnews.com۔ ابھی آپ دیکھیے پروگرام بس بہت ہو گیا، دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔